حبیب اللہ وعلى آله يا حبيب الله الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف نويت سنة الاعتكاف اس کا ترجمہ ہے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ پیارے پیارے میٹھے اور اسلامی بھائیوں، جب کبھی داخل مسجد ہو یاد آنے پر اعتکاف کی نیت کر لیا کرے کہ جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ یاد رکھیے، مسجد میں کھانے پینے سونے یا سحری افطار کرنے یہاں تک کہ آب زمزم یا دم کیا ہوا پانی پینے کی شرع یعنی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ البتہ اگر اعتکاف کی نیت ہوگی تو یہ سب چیزیں جائز ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اعتکاف کی نیت بھی صرف کھانے پینے یا سونے کے لیے نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کا مقصد اللہ کریم کی رضا ہو۔ فتویٰ سامی میں لکھا ہے اگر کوئی مسجد میں کھانا پینا یا سونا چاہے تو اعتکاف کی نیت کر لے، اگر کچھ دیر ذکر اللہ کرے پھر جو چاہے کرے، یعنی کھا پی یا سو سکتا ہے۔ درود پاک کی فضیلت سرکار والا تبارک و عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ کریم اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک فرشتہ اس درود پاک کو مجھ تک پہنچاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اور آخری نبی فرماتے ہیں سچی نیت سب سے افضل عمل ہے۔ جیسے ماشاءاللہ ہم سب یہاں آئے ہیں، یہی ہماری نیت ہے کہ ہم جشن غریب نواز منا لیں۔ ایک بات غور کرنے کی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جشن غریب نواز ہے تو آج 30 35 یا 40 روپے کی تعداد نظر آتی ہے۔ اگر اس کی جگہ اگر بینڈ ہوتا، ڈی جے ہوتا، گانے بازوں کے محفل ہوتا تو ہمیں کسی کو کوئی واٹس ایپ پر آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ کسی کے یہاں کوئی اہتمام ہے، شادی بیاہ ہے تو کسی نے واٹس ایپ پر یہ چیز ڈالی ہو کہ رات کو 11 بجے 10 بجے 12 بجے آ جانا، ہمارے یہاں گانوں کی محفل ہے، ڈی جے کی محفل ہے، بھجن بجیں گے، گربا۔ کسی نے آج تک میں نے نہیں دیکھا، حالانکہ میرے موبائل میں جیسا آتا ہی نہیں، لیکن کسی کے موبائل میں آیا ہو تو مجھے بتا دیں۔ پھر بھی وہاں تعداد دیکھی جاتی ہے کہ سینکڑوں کی تعداد نظر آتی ہے۔ اور آج ہم ہندر بلی جس کا ہم صدقہ کھا رہے ہیں، مسلمان فخر سے کہتے ہیں کہ ہندوستانی ہے، یہ غریب نواز کا صدقہ ہے۔ آج اس کی بارگاہ میں خراجت عقیدت پیش کرنے کی نیت سے ہم جمع ہوئے تو آج یہ حال ہے ہمارا۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ مسجد میں جگہ نہ ہونی چاہیے، مسجد بھر کے تعداد باہر چلی جانی چاہیے۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ واٹس ایپ پر جب وارث بھائی نے مجھے میسج بھیجا تو یہ میسج کو میں نے بھی عام کیا، عبدالرزاق بھائی نے بھی عام کیا، دیگر مسلمان ذمہ داروں نے عام کیا ہوگا اور گروپوں میں ڈالا ہوگا۔ تو تقریباً یہ میسج میرا اندازہ 500 لوگوں تک 1000 لوگوں تک تو پہنچا ہوگا، دیکھنے والوں نے 500 نے تو دیکھا ہوگا، لیکن عمل کتنوں نے کیا؟ اگر اس کی جگہ اگر محفل ہم کو سجاتے اللہ نہ کرے تو کتنی تعداد ہوتی؟ تو غور کریں۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں برکتیں نہیں ہیں، ہماری روزی تنگ کر دی گئی ہے، ہمارے محاصرے میں بیماریاں پھیلی ہوئی ہے، ہمارے بچے نیک نہیں ہوتے۔ پھر ہمارے بچوں میں ہم چاہیں گے کہ بھئی نعت رسول ہمارے بچوں کی زبان پر بھی کیسے آئے، من قبض غریب نواز، من قبض غوث اعظم کیسے آئے؟ ایسی محفلیں سجے گی، ان کا حوصلہ بڑھے گا۔ ماشاءاللہ ہمارے امام صاحب کو اللہ سلامت رکھے کہ آج تقریباً 8 لوگوں کو انہوں نے چانس دیا، اور بھی ان کی اچھا تھی لیکن کوئی آگے نہیں آئے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آئے، اور ایسا بھی نہیں کہ بچے آئے، بڑوں کو بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ نعت رسول پڑھے۔ اور ہونا تو یہ چاہیے تھے کہ یہ محفل ہر گھر میں سجنی چاہیے، چاہے گھر والے مل کر ہی سجائے، 10-12 اسلامی بھائی اسلامی بہنیں اپنے گھر میں محرم جو ہے وہ لوگ مل کر سجائے، اور ایسی محفلیں کرنی چاہیے تاکہ ہمارے بچوں کو پتا تو چلے کہ ہم
جو دین پر چل رہے وہ دین ہم تک کیسے پہنچا؟ کیا یہ معبود جس کے لوگ گانے باجے کرتے ہیں یہ لوگ لے کے آئے؟ ان کی پرستی اللہ نہ کرے یہ لوگ زیادہ وقت اس میں گزارتے ہیں، کیا یہ لوگ ہمارے دین کو لے کر آئے ہیں؟ ہمارے دین کو لے کر جو چلے تھے ان کی تعریف کریں۔ انشاءاللہ میرے بیان کا کچھ موضوع ایسا ہے، صرف 20 منٹ کا وقت ملا ہے، اس میں 5 منٹ تو ہو چکی ہے۔ میں آپ کے سامنے بہت ہی پیارا مختصر بیان اور تعارف غریب نواز بیان کر رہا ہوں۔ تعریف تو نہیں کر سکتے، تعریف تو میری چاہے کتنی عمر چلی جائے قیامت تک کی میری اگر عمر ہو اتنی بڑی تو بھی میں تعریف تو غریب نواز کی نہیں کر سکتا، لیکن مختصر کا تعارف آپ کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ تو اچھی نیتوں کے ساتھ اللہ پاک کی رضا والے حصول ثواب کی نیت سے غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مختصر زندگی پر ایک نظر میں پیش کرتا ہوں۔ آپ اس کو دل کی نگاہوں سے سچے دل سے اس کو سماعت فرمائیں انشاءاللہ۔ پیارے میٹھے اسلام میں الحمدللہ ماہ رجب اپنی برکتیں لٹا رہا ہے۔ رجب اسلامی سال کا 7واں مہینہ ہے۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے بے شک رجب اللہ کا مہینہ ہے، بے شک رجب اللہ کا مہینہ ہے۔ اے جنت کے طلبگاروں، بیج بونے کا مہینہ تشریف لے آیا ہے، خوب عبادت کا بیج بو لیجئے، ذکر و درود کثرت سے کیجئے، نمازوں کی پابندی کیجئے، تہجد، اسراء، 4 ثوابین وغیرہ نمازیں پڑھیے، قرآن کریم کی خوب تلاوت کیجئے، علم دین سیکھیے، مدنی قافلوں میں سفر کیجئے، اجتماعات میں شرکت کیجئے، دینی کاموں میں دھوم مچائیے اور نفل روزے بھی رکھیے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رجب کے پہلے دن کا روزہ 3 سال کے کفارے کے برابر، 3 سال کا کفارہ ہو جائے گا۔ دوسرے دن کا روزہ 2 سال کا کفارہ ہے اور تیسرے دن کا روزہ 1 سال کا کفارہ ہے۔ اس کے بعد رجب کے ہر دن کا روزہ 1 ماہ کے کفارہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان خوش نصیبوں کو سلامت رکھے کہ جو اس ماہ سے روزے رکھنے کی شروعات کرتے ہیں، اللہ ان کے روزوں کو قبول فرمائے۔ پیاروں میٹھے اسلام بھائیوں، رجب شریف میں خواجہ اجمیر عطائے رسول وارث رسول سلطان الہند خواجہ حضرت خواجہ معین الدین حسن سنجری چشتی اجمیری المعروف خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک ہوتا ہے۔ اسی نسبت سے آج انشاءاللہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر کرنے سننے کی عادت شہادت حاصل کیجئے۔ اللہ پاک ہم سب کو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا خصوصی فیضان عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آتش پرست یعنی آگ کی پوجا کرنے والے مسلمان ہو گئے۔ آج ہمارا یہ حال ہے کہ مائک میں پور زور سے اذان کی آواز آتی ہے، ہر گھر میں آواز آتی ہے، لیکن نمازوں کی تعداد وہی جو سالوں سے چلی آتی ہے۔ اگر کچھ زیادہ ہوتے تو کم بھی ہو جاتے، وہی 1 سب 1.5 سب کی آتی۔ تو یہ دین ہمارا ایسا نہیں چلے۔ غور کریں، نماز نہ پڑھ کے ہم خود کو نقصان میں ڈالتے ہیں، دنیا میں بھی نقصان میں ڈالتے ہیں، قبر آخرت میں بھی۔ جیسے ماشاءاللہ بورڈ کے اوپر نماز کی فضیلت والی آیت لکھی ہے، بورڈ ماشاءاللہ لکھنے والوں کو اللہ سلامت رکھے، قرآن کریم کی آیت پاک لکھی ہے اور لکھا ہے کہ قبر میں سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا، اور ایمان کے بعد اگر پہلا فرض ہے تو وہ نماز ہے۔ ایمان کے بعد خود اگر ہم خود کو مسلمان کہتے ہیں تو پھر مسلمان ہونے کے بعد ہمارا پہلا فرض کیا ہوا؟ نماز ہے۔ اور غریب نواز کی آپ چھٹی کرتے ہیں، بڑے پیر کی 11ویں کرتے ہیں، پیارے آقا علیہ السلام کی 12ویں کرتے ہیں، تو یہ جب ہم ان کی سیرت کو دیکھیں تو کیا کبھی انہوں نے کوئی نماز قضا کی ہے؟ کوئی پہلو آپ ان کا بتا دیجئے۔ پیارے آقا علیہ السلام کے نیک بندے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ رسالے میں انتقال مبارک لکھا ہے کہ آپ رات کو نماز پڑھنے کے لیے اپنے حجرے میں گئے، فجر کی نماز کا شاید انتظار تھا، آپ کے مریدین عاشقین بیٹھے تھے کہ ابھی غریب نواز آئیں گے، ابھی ہمیں نماز پڑھائیں گے، لیکن غریب نواز نہیں آئے۔ سجدے میں آپ کا انتقال ہو گیا، روح پرواز کر گئی، نماز ہی میں آپ کا انتقال ہوا۔ اور آج ان کی چھٹی کھاتے ہیں، ان کی نیاز کھاتے ہیں، پھر ہمارا حال ہے۔ ایسی محبت ہے ہماری۔
منقول ہے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ راہ خدا میں مختلف شہروں کا سفر کرتے کرتے بغداد پہنچے، یہاں تک کہ یہاں آپ نے کئی مہینوں قیام فرمایا۔ بغداد میں 7 آتش پرست یعنی آگ کی پوجا کرنے والے رہتے تھے۔ یہ اپنے عقیدے کے مطابق آگ کی پوجا کرتے تھے اور اس میں بہت محنت و مشقت سے کام لیتے تھے۔ ایک دن یہ ساتوں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ دیکھو میرے خواجہ کا علم غیب دیکھو، پیارے آقا علیہ السلام کی علم غیب پر انگلیاں اٹھانے والے میرے خواجہ کا علم غیب دیکھ لے، انشاءاللہ تو پیارے آقا علیہ السلام کے علم غیب پر اعتراض نہیں کرے گا۔ غریب نواز کی نگاہ کرم دیکھے، ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ نے دیکھا تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان پر جلالی نگاہ ڈالی۔ یہ نگاہ خواجہ کی تاب نہ سکے، ان کے رنگ جلد یعنی پیلے پڑ گئے اور ہاتھ پیر تھر تھر کانپنے لگے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پرجلال لہجے میں فرمایا، اے بے دینو، تم اللہ پاک کو چھوڑ کر آگ کی پوجا کرتے ہو؟ تم اللہ پاک کو چھوڑ کر آگ کی پوجا کرتے ہو؟ تو وہ کہنے لگے، حضور قیامت کے دن ہمیں آگ نہ جلائے اس لیے ہم اس کی پوجا کرتے ہیں۔ ہم اس کی پوجا پرستی اس لیے کرتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم نے سنا ہے کہ آگ برپا کر دی جائے گی اور یہ آگ کی پوجا کرنے کی وجہ سے اگر ہم اس سے بچ جائیں گے، ہم اس لیے پوجا کرتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا، آگ صرف اسے نہیں جلائے گی۔ یہ فرمانے خواجہ غریب نواز یہ ہمارے لیے یہ سنو، آگ صرف اسے نہیں جلائے گی جو آگ کو پیدا کرنے والے اللہ مالک اللہ واحد یکتا کی عبادت کرتا ہے، یعنی اللہ کی عبادت کرنے والے ہی کو آگ نہیں جلائے گی۔ یہ سن کر وہ بولے، آپ اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں، آئیے تجربہ کر لیتے ہیں، اگر آگ نے آپ کو نہ جلایا تو ہم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں گے۔ اتنا سننا تھا، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان ولایت جوش میں آئی اور فرمایا، اللہ آگ تو معین الدین کا جوتا بھی نہیں جلا سکتی۔ معین الدین کی ذات کی بات تو بہت دور ہے، لیکن معین الدین کا جوتا بھی آگ نہیں جلا سکتی۔ اور سامنے آگ موجود تھی، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے جوتا مبارک کو اتارے اور آگ میں ڈال دیے اور فرمایا، اے آگ معین الدین کے جوتے مت جلانا۔ فرمانے غریب نواز سنتے ہی آگ نے حکم کی تعمیل کی اور اسی وقت ٹھنڈی ہو گئی۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامت دیکھ کر آگ کی پوجا کرنے والوں کے دل روشن ہو گئے۔ آگ کی پوجا کرنے والوں کے دل روشن ہو گئے اور دل میں نور ایمان جگمگا اٹھا اور وہ فوراً ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انہیں اپنی صحبت و خدمت سے نوازا۔ سبحان اللہ، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صحبت کا فیضان دیکھیے، اللہ پاک نے ان ساتوں کو ولایت کے بلند درجے پر فائز فرما دیا۔ صلو علی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے ہم انشاءاللہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تعارف سنیں۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے پاس اگر کسی فلم سٹار کا، کرکٹر کا، کسی نیتا کا، کسی اداکار کا یا دنیا کی کسی کا تعارف تو مل جائے گا کہ فلاں کہاں جنم ہوا، اس کی بچپنا کیسے گزرا، اس کی جوانی کیسے گزری، یہ تو ہم سب جان لیتے ہیں، لیکن کیا کبھی اللہ کے نیک بندوں کی سیرت بھی ہمیں پتہ ہے؟ ان کے ٹھیک سے نام لینے کے بھی ہمیں تمیز نہیں ہے۔ آئیے غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تعارف سنیں۔ پیارے اور میٹھے اسلام بھائیوں، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ 6 صدی ہجری کے بڑی بلند رتبہ شخصیت ہے۔ آپ 537 ہجری میں ساجستان کے علاقے سنجر میں پیدا ہوئے، اسی نسبت سے آپ کو سنجری کہا جاتا ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام پاک حسن اور معین الدین ہے۔ خواجہ غریب نواز سلطان الہند، وارث النبی، عطائے رسول وغیرہ سے آپ مشہور ہوئے۔
الحمدللہ ہمارے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نجیب الطرفین ہے. اب یہ جملہ تھوڑا ڈیفیکلٹ لگتا ہوگا لیکن سن لے اس کی واقعہ کیا ہے. یعنی والد اور والدہ دونوں کی طرف سے آپ سید جاتے ہیں. آپ کی ماں سے بھی اگر نسب ملا لیا جائے, آپ کے باپ سے بھی اگر نسب ملا لیا جائے تو دونوں کا نسب مولا کائنات سے جا کر ملا کرتا ہے. 12 واسطوں سے آپ کا سلسلہ نسب امیر المومنین مولا کائنات کرم اللہ وجہ کریم تک پہنچ جاتا ہے. ماشاءاللہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ علم دین کے بہت شیدائی تھے. اللہ کرے کہ ہماری ہر بچہ علم دین کا شیدائی بن جائے. سیرتیں ہم پڑھتے ہیں لیکن عمل میں کچھ لاتے نہیں. کوشش کریں کہ آج یہ جو محاصرہ, یہ جو سرکار جو چل رہی ہے اس نے بہت ہی اچھا انداز نکالا ہے مسلمانوں کو بے روزگار کرنے کا, مسلمانوں کو بے دین کرنے کا, مسلمانوں کو بے علم کرنے کا. بار بار اسکولیں, کالج, مدرسے, دارالعلوم شروع ہوتے ہیں, پھر لاک ڈاؤن یا پھر کورونا کو بڑھا دیا جاتا ہے, سب بند ہو جاتا ہے. اور یاد رکھیں یہ اگر آپ اناڑ کی نیت سے سوچیں گے تو یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑا نقصان ہے. روزی کے معاملے میں, علم کے بھی معاملے میں, اور دنیاوی علم کے معاملے میں بھی بہت بڑا نقصان ہے کہ آج ان کے بچے, غیر مسلموں کے بچے آن لائن اچھی طرح پڑھائی بھی کرتے ہیں, ان کے ماں باپ محنت بھی کرتے ہیں, ٹیوشن کلاسز بھی کرتے ہیں, لیکن ہمارے بچے دیکھ رہا ہوں. اس پر بھی تھوڑا سوچو وچار کریں. ماشاءاللہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ علم کے بہت شیدائی تھے. آپ کی عمر 15 سال کی تھی جب والد محترم کا سایہ سر سے اٹھ گیا. وراثت میں آپ کو ایک باغ ملا, ایک پن چکی, وہ چکی جو پانی کی قوت سے حرکت کرے اور آٹا وغیرہ پیسے, پن چکی تھی. تو وراثت میں ایک باغ اور ایک پن چکی آپ کو ملی تھی. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باغ بیچ دیا اور پن چکی کو فروخت کی, اور باقی جو ساز و سامان تھا وہ سارا بیچا, اور اس کی جو قیمت آئی وہ فقیروں مسکینوں کو صدقہ کر دی. اپنے لیے کچھ بھی نہیں رکھا, اللہ کافی ہے, اپنے لیے کچھ بھی نہیں رکھا. اور راہیں, ابھی دیکھو علم ابھی تو سیکھنا باقی ہے, 15-16 سال کی عمر میں یہ حال ہے. پھر کیا کیا آپ نے, راہ علم دین کے لیے آپ مسافر بن گئے. پہلے آپ سمرقند گئے. دیکھو آج ہمارا حال یہ کہ تجارت کے لیے تو در بدر پھرتے رہتے ہیں, کیا کبھی علم دین کے لیے بھی پھرے ہیں؟ 3 دن کے مدنی قافلے کے لیے کہا جاتا ہے مسلمانوں کو, جرت سے 3 دن جانا ہے. ابھی کچھ دن پہلے آپ کی بارگاہ میں 5 دن ماشاءاللہ تو اسلام بھائی آئے تھے, وہ 12 ماہ سے نکلے تھے اپنے گھر کے, 11واں ماہ مہینہ چل رہا تھا. یہ علم دین کا شوق ہوتا ہے. اللہ ایسا شوق ہم سب کو نصیب کرے. تو آپ پر یہ نیا نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے تھے کہ دعوت اسلامی والے نیا ڈھونڈا, یہ نیا نہیں ہے. کہ غریب نواز بتا رہے ہیں کہ علم حاصل کرنا ہو تو سفر کرو, کیونکہ علم دین رب تبارک و تعالیٰ نے بھوک میں اور سفر میں رکھا ہے. ہم زیادہ اگر کھائیں گے اور گھر سے باہر نہیں جائیں گے تو علم دین نہیں سیکھ. علم دین سیکھنا ہو, اور جو ماشاءاللہ ہمارے امام صاحب ہیں, جو بھی آپ امام صاحب کو پوچھ لیں کہ جو دارالعلوم میں آپ جاتے ہیں تو ان کو کتنی محنت و مشقت, کھانا کیسا ملتا ہے, پینا کیسا ملتا ہے, اور ان کے گھر بیٹھ کر کوئی نہیں پڑھاتا ہے, ان کو اپنا گھر وطن چھوڑنا پڑتا ہے, پھر جا کے علم دین حاصل کرتے ہیں. تو غریب نواز کی یہ شان تھی, اور غریب نواز نے ہمیں بتایا ہے, ہمیں سکھایا ہے کہ تم بھی اس طرح سے انشاءاللہ علم دین حاصل کرو. پہلے آپ سمرقند گئے, وہاں قرآن کریم حفظ کیا, اور مولانا شرف الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے علم دین سیکھا. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے جیسے علم سیکھتے رہے, علم کی پیاس مزید بڑھتی رہی. چنانچہ سمرقند میں علم سیکھ کر آپ بخارا تشریف لائے, اور یہاں کے مشہور عالم دین شیخ حشام الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شاگردی اختیار کی. کم و بیش 5 سال کے مختصر عرصے میں آپ نے اس وقت کے رائج علوم سیکھ کر فراغت حاصل کر لی. سبحان اللہ. ظاہری علوم سیکھ لینے کے بعد آپ باطنی علوم کی طرف متوجہ ہوئے, اور اس کے لیے ایران کے علاقے ہارون پہنچے. اور ابھی ہمارا یہاں سے چاہے کتنی بھی دور جانا ہے, اور انشاءاللہ آپ 2-3 سال بعد دیکھیں گے تو آپ کو عمرے سے اگر بامبے جانا ہے یا عمرے سے دلی جانا ہے تو 4 منٹوں میں پہنچ جائے. جو ابھی روڈ کا کام چل رہا ہے وہ اتنی تیز والا روڈ بنے گا, بلٹ ٹرین جو بن رہی ہے. اور یہ میں
علاقے جو میں بیان کر رہا ہوں وہ علاقے 1-2 کلومیٹر کے نہیں تھے، سینکڑوں کلومیٹر کے تھے، اور یہ علم دین کے پیاسے اس طرح انداز سے سفر کیا کرتے تھے۔ اور آج ہمارا حال الٹا ہے۔ ہارون پہنچے اور یہاں حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ پر بیٹھ کی اور تقریباً 20 سال تک پیر صاحب کی خدمت میں حاضر رہ کر معرفت کی منزلیں طے کرتے رہے۔ سبحان اللہ۔ آج اگر ہمارے پیر آ جائے 1 دن 2 دن 3 دن ہمیں جذبہ رہے گا، چوتھے دن پیر بھی بھاری پڑے گی، یار یہ تو جاتے ہی نہیں، ہم تو کام دھندا۔ 20 سال تک آپ نے خدمت کی اور علم دین سیکھتے رہے، اور خدمت کی جیسے آپ نے بیان میں سنا تھا نا کہ آپ کے پیر کو گرم چائے بہت پسند ہے، تو آپ اپنے سر پر چائے کی کیٹلی لے کر گھما کرتے ہیں، آگ کی بھٹی اور اس پر چائے کی کیٹلی لے کر گھما کرتے ہیں کہ جب بھی میرے پیر حکم کرے میں ان کو گرم چائے پیش کروں۔ یہ محبت پیر کی ہوتی ہے۔ 545 ہجری سے لے کر 622 ہجری تک 77 سال کا اکثر حصہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سفر میں گزارا۔ دیکھو آج اگر دنیاوی سفر اگر ہم کرتے ہیں تو تھک جاتے ہیں، غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کوئی پلین نہیں تھی، کوئی ٹرین نہیں تھی، کتنے سفر خالی سن لیا، سن کے ہوش اڑ جائے گی۔ مدینہ منورہ، مکہ معظمہ، خراسان، سمرقند، بخارا، عراق، ہارون، بغداد، کرمان، حمدان، تبریز، استراباد، خرقان، ہرات، غزنی، رئی، بدخشا، دمشق، جیلان، اصفہان، ملتان، لاہور، دہلی اور اجمیر وغیرہ مختلف شہروں میں گئے۔ وہاں موجود بزرگان دین اولیاء کرام کی خدمت میں حاضری دی اور کہیں علم و معرفت کا فیضان تقسیم کیا، کسی سے علم ظاہری باطنی سیکھنے میں مصروف رہے۔ تقریباً 5 ماہ تک آپ بغداد شریف میں پیروں کے پیر، پیران پیر، دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر رہے۔ سبحان اللہ۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ دین کے بڑے خدمت گزار تھے۔ آپ نے کم و بیش 90 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج ہمارا حال ہے۔ کچھ دن پہلے میں احمد آباد گیا تھا، تو وہاں جب یہ دین کی دعوت کی بات آئی تھی تو جیسے کہ ماشاءاللہ ہمارے مدنی قافلے والے آتے ہیں، دین کی دعوت دینے گھر گھر جاتے ہیں، تو ایک شخص تھوڑا ایڑا ہوگا، اس نے کہا کہ یار گھروں گھر کیوں جاتے ہو اور مسلمانوں کو نماز کی دعوت کیوں دیتے ہو؟ اگر تمہیں نماز کی دعوت دینی ہے تو غیر مسلموں کو دو، ان کے ایریوں میں جا کر دو۔ تو حالانکہ وہ بزرگ تھے، میں ان کے سامنے بول نہیں سکا، تو انہوں نے ایگزامپل یوں دیا کہ صحابہ کرام تو کہاں مسلمانوں کو دعوت دیتے تھے، یعنی غیر مسلموں کو کلمہ پڑھواتے تھے اور ان کو نماز کی دعوت دیتے تھے۔ تو میرا ان کو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ جو کہتے ہیں چلو آپ کی بات مان لی، لیکن ابھی حال مسلمانوں کا بڑا بگڑا ہوا ہے۔ مسلمانوں کو دین کی دعوت کی زیادہ ضرورت ہے۔ صحابہ کرام اپنے وطن سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے دور دراز آتے تھے، نیکی کی دعوت دیتے تھے، لیکن کوئی صحابہ کی سیرت آپ پڑھ لو گے کوئی بے نمازی ہو۔ آج ہمارا حال دیکھیں کہ مسجدیں ہماری خالی نظر آتی ہیں، اس لیے ہمیں نیکی کی دعوت دینے اور ہمارے ایریوں میں ہمیں جانا پڑتا ہے، کیونکہ اگر ہم ان کے ایریوں میں جائیں گے، چلو انشاءاللہ ہم کیپیسٹی بھی اتنی بنا لیں کہ ان کے ایریوں میں غیر مسلموں کے ایریے میں جا کر دعوت دے، تو وہ لوگ کیا کہیں گے تمہارے کتنے آتے ہیں حضرت، تمہارے لوگ کتنے مسجد میں، جیسے کہ ابھی اذان کا وروध ہوتا ہے نا، تو لوگ نہیں کہتے کہ بھائی اذان فجر کی مت دو، ہمیں نیند میں خلل پہنچتی ہے، ہمارے بچے جگ جاتے، ہمارے بوڑھوں کو تکلیف پہنچتی ہے، اور نماز پڑھنے آتے ہی کتنے ہیں، تو بغیر اذان سے بھی آ جائے گی۔ تو ایک دفعہ ان کی بات تھوڑی درست لگتی ہے کہ بات ان کی صحیح ہے کہ ہماری ہزاروں کے ابھی چلو یہ ہماری 5 سوسائٹیاں لے لو، بالے پیرے، مدنی سوسائٹی، سیف اللہ نگر، خواجہ نگر، ماشاءاللہ بستی بڑھتی جاتی ہے، ہماری مسلمانوں کی تعداد کتنی ساری ہے، اور نمازوں کی تعداد کے بیچ میں ایک ہی مسجد ہے نا، اور کوئی مسجد تو ہے نہیں یہاں، تو ہماری تعداد کتنی ہے نمازوں کی؟ ایک شخص نے کہا تھا، جو بڑا کافر تھا، اس نے کہا تھا کہ جب جماعت کی جو تعداد ہوتی ہے اتنی تعداد اگر فجر کی نماز میں مسلمانوں کی ہو گئی تو سمجھ لو مسلمانوں کا قبضہ ہندوستان پر ہو گیا۔ بڑا کافر تھا، لیکن اس نے یہ جملہ لکھا ہے اپنی کتاب میں۔ ہم کیوں غفلت میں پڑے ہوئے؟
سیرتیں جن کی پڑھتے ہیں، نیاز جن کی کھاتے ہیں، جن کے گیت گاتے ہیں، ان کی زندگی دیکھ کر ہم کب سدھریں گے؟ اور ہم یاد رکھیں موت کسی کو موقع نہیں دیتی۔ 90 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھوا کر مسلمان بنا دیا، 96 سال دنیا میں تشریف فرما رہے، 6 رجب 633 ہجری بروز پیر صبح یعنی فجر کے وقت مریدین انتظار میں تھے کہ پیر و مرشد تشریف لائیں گے، نماز فجر پڑھائیں گے، مگر حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کو نہ آئے۔ کافی دیر گزر جانے کے بعد حجرے کا دروازہ کھولا گیا، کھول کر دیکھا تو غم کا سمندر امڑ گیا۔ حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ سلطان الہند عطائے رسول معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ وصال پر پہنچ گئے۔ دیکھنے والوں نے یہ ایمانی افروز منظر آنکھوں سے دیکھا کہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی نورانی پیشانی پر لکھا تھا، جس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ کا محبوب بندہ محبوب الہی میں وصال فرما گیا۔ حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ مزار مبارک ہند کے مشہور شہر اجمیر پاک میں صوبہ راجستھان شمالی ہند میں مدفن ہے۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری پیشاب مغفرت ہو۔ آمین۔ 6 منٹ زیادہ ہو گئے، اس کی میں معافی چاہتا ہوں۔ بس میرا آپ نے محبت سے مجھے بلایا، یہ میرے درس کیا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ میرے پیارے میٹھے شاعر، بس آپ سے ایک آخری بات یہ کہنی ہے کہ ہمارے یہاں اگر آپ چاہتے ہو کہ ہمارا ماحول بہت زیادہ اچھا ہو جائے، ہمارے ہر گھروں سے بدعتیں برے کاموں دور ہو جائے، ہر گھروں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آئے، نعت رسول کی آواز آئے، تو جو ممبر کمیٹی جو دین کا کام ہمارے ماشاءاللہ بچے شیخ الاسلام ٹرسٹ کی جانب سے کرتے ہیں، اور ہمارا درزا بھائی اور ہم خود دعوت اسلامی کی جانب سے دین کا کام کرتے ہیں، آپ ان کو ساتھ دیں، ان کا حوصلہ بڑھائے، اتنی تعداد لے کر نہ آئے۔ جب بھی اعلان ہو، جب بھی امام صاحب اعلان کریں یا موبائل میں پوسٹ دیکھیں کہ چلو آج مسجد میں پروگرام ہے، گھسیٹ کر لوگوں کو لائیں، سمجھا کر لائیں، ان کو بٹھائے ایسی محفل میں، تاکہ دین کے پھیلائی جو ہمارے بزرگان دین نے اپنی جان کی، اپنی مال کی، اپنی آل اولاد کی، اپنی وقت کی قربانی دی، وہ ہمیں بتا تو چلے۔ آج ہمارا حال